پاکستان میں ہجانی کیفیت سمجھے مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں. دیکھا ڈس انفارمیشن لیب جو تھی EU والی، وہ انڈیا تھا اس کے پیچھے. تو یہ فیک نیوز کا قلقمہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو ایک تو 3 سال کی جگہ 5 سال سزا ہوگی. یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا، وہ نان بیلیبل ہوگا. اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ اب یہ کوگنیزبل اوفینس ہوگا، یعنی اب یہ نان کوگ والی بات بھی ختم ہو گئی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ اس کا جو کمپلیننٹ ہے وہ پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی پبلک فگر ہے یا کوئی ہولڈر آف پبلک آفس ہے، تو ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہو. جیسے فار ایگزامپل ہمارے بہت زبردست فلم انڈسٹری کے ایکٹر ہیں ندیم صاحب، ان کے لیے اگر کوئی فیک نیوز آ جائے گی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ندیم صاحب خود ہیں، وہ میں اور آپ یعنی پبلک ایٹ لارج کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ آ سکتا ہے اور وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے. پھر ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا، 6 مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا. اور اگر 6 مہینے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہائی کورٹ ہے، ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے، وہ پھر پوچھے گی ریلیونٹ جج سے کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر ٹرائل کیوں نہیں ختم کیا. اور اگر اس کے ریزنز پلازیبل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اندر اس جج صاحب کے خلاف ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ سمجھیے بڑا ضروری تھا. بہت دنوں کے بعد یہ چیز آئی اور پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت ہوئی فواد چودھری سے، مجھ سے، اٹارنی جنرل صاحب سے، شیخ رشید صاحب سے، اور پھر یہ پیکا کا جو یہ اسٹیچوٹ ہے، یہ امینڈمنٹ ہے، یہ ہے. اور جو دوسرا آرڈیننس جو ہے یہ بھائی ذرا پلیز بھائی جان آپ سامنے ہیں نا، بالکل میں گزارش کر سکتا ہوں پلیز، بڑی مہربانی آپ کی. دوسرا جو آرڈیننس ہے وہ الیکشن ایکٹ کا ہے، اور اس کے الیکشن ایکٹ کا جو آرڈیننس ہے اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اتنے دن پہلے سے کنویسنگ نہیں ہوگی، تو وہ 48 آورس کی لمٹ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ ہے وہ جا کے کنویسنگ کر سکتا ہے حلقے میں، کیونکہ دیکھیے کنویسنگ کرنا جو ہے وہ بنیادی ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا کہ جس طرح بات کی پیکا آرڈیننس کی، تو یہ ایک ایسے موقع پر لایا گیا جب وفاقی وزیر مراد سعید کے خلاف یا خاتون اول کے خلاف مہم چلی تھی اور ججز کے خلاف. جس آپ نے آرڈیننس کا ذکر کیا، کیا کوئی عام شہری وزیر اعظم کے خلاف بھی اس طرح کی وہ کر سکتا ہے اگر وہ کہیں اپنی تقریر میں کریں، کسی شخص کی توہین کریں، یا ان کو اس میں استثناء حاصل ہو، ان کا ایمنسٹی حاصل ہو؟ نہیں جی، بڑا اچھا سر آپ کا سوال ہے بھائی آپ کا. کسی کو استثناء نہیں ہے، کسی کو استثناء نہیں. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو استثناء ہے اور کچھ کو نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. دس از ایپلیکیبل ٹو آل. یعنی دیکھیں یہ ماضی میں جو بھی غلطیاں جہاں سے بھی ہوئی ہیں، اب ڈائریکشن صحیح لے لیں. دیکھیں پاکستان کی بنیاد جب تک سچ پر نہیں ہوگی، آپ کریں تنقید کریں وتھ ڈیو رسپیکٹ، ضرور کریں. کوئی آپ پر قدغن نہیں ہے، کوئی آپ کو نہیں روک رہا. یور کانسٹیٹیوشنل رائٹ، آپ کا آئینی حق ہے، بنیادی حق ہے. لیکن فیک نیوز نہیں، مطلب کوئی چیز ہے نہیں آپ زبردستی فیک نیوز بنا دیں. دیکھیں وہ جو بھارت یہی کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، دراصل میں تھوڑی سی آپ کو جواب دیتے میں ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے. دیکھیں ہمارا جو ہمارا صحیح پاکستانی جرنلسٹ ہے، میڈیا والا ہے، وہ بائی اینڈ لارج فیک نیوز نہیں دیتا. یہ فیک نیوز دینے والے وہ لوگ ہیں جس کا یا تو کوئی پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے، یا وہ کوئی ڈس انفو لیب ٹائپ جو باہر سے کوئی انڈیا وغیرہ سے جو ہمارے ملک دشمن ہیں کہ جی ایسی کوئی فیک نیوز دے دی جائے تاکہ ایک ہیجانی کیفیت آ جائے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پورا وہ پھیلتی اس طرح ہے. تو اس کو روکنا بڑا ضروری ہے. جی سر آپ بتائیے. جی سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 اور 19A یہ شہری کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن دیتا ہے.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو یہ آرڈیننس ترمیم کی گئی ہے یہ آئین سے متصادم نہیں ہے؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے آج آرڈیننس کی ترمیم کو غیر جمہوری قرار دیا ہے. جس پڑوسی ریاست کی آپ حوالہ دے رہے ہیں بھارت، جب وہاں اس طرح کی قدم لگائی جاتی ہے تو ریاست پاکستان اس کو غیر جمہوری کہتی ہے. کیا ہم وہ کام کرنے سوال یہ ہے کہ کیا یہ آرڈیننس عوام کی رائے کو دبانے، اظہار رائے کا جو حق آئین نے دیا ہے اس کو کچلنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا؟ اس کی آرڈیننس کو کیا ضمانت ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، عدالتوں کا، قانون کا، انصاف کا جو نظام ہے وہ آپ خود زیادہ بہتر جانتے ہیں. لوگ اپنی جائیداد و املاک کے لیے پوری زندگی انتظار کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پٹیشن ان کی موت کے بعد لگی کہ ان کو آزادی سے نقل و حرکت کی اجازت دی جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے آرڈیننس کے ذریعے آپ عدالتی نظام پہ ایک اور بہت ڈال رہے ہیں؟ ہمارے پاس پروسیکیوٹرز، وکلا، لوگوں کے قانون کی کمی ہے. عدالت اس سارے بوجھ کو کس طرح اٹھا سکے گی؟ کیا ان کی کیپیسٹی بھی بڑھائی جائے گی یا نہیں؟ یہ مجھے جاننا ہے. اگر آپ برا نہیں مانے میں ایک چیز کہوں، بٹ یو ہیو ٹو فرسٹ سے دیٹ آپ برا نہیں مانیں گے. برا تو نہیں مانیں گے بھائی. آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر ایک انہیرنٹ کانٹرڈکشن ہے اور میں آپ کے سامنے جسارت کروں گا وہ رکھنے کے لیے. لیکن جو پہلے آپ نے بات کی کہ کیا یہ آرٹیکل 19 یا 19A سے متصادم ہے، تو بالکل متصادم نہیں ہے. مجھے آئین، ابھی میں آپ کے بہت سارے آئین یہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ لا کے آپ کو دیتا ہوں ان کی کاپیز. ایک کوئی پروویژن آپ اس میں سے دکھا دیں جو یہ کہتا ہو کہ فیک نیوز پروپیگیٹ کرنا، جنریٹ کرنا آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، تو میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ میں ایڈوائز کرتا ہوں وزیر اعظم کو کہ یہ واپس لے لیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں، بلکہ یہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی لاز آپ کی یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی ایسا کوئی بھی نیوز آئٹم، وہ تو کتنے لاکھوں کروڑوں ملینز کے پاؤنڈز اور ڈالرز جو ہے باہر کی عدالتیں وہ جرمانے دے دیتی ہیں. کیونکہ بات کیا ہے؟ فیک نیوز. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اب یہ تو ضرور ہے کہ جی فاروق صاحب آپ کی آواز اچھی ہے یا آواز غلط ہے یا گندی ہے، یا آپ بات اچھی نہیں کر رہے ہیں، بری کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں یہاں ہوں ہی نہیں، یا ادھر فروغ نسیم نہیں بیٹھا، یہاں جو ہے وہ کوئی اور شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے سمجھے ایک نقصان ہو رہا ہے عوام کا. جیسے فار ایگزامپل آپ نے دیکھیں بات چھیڑی ہے نا، میں بات کرتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل چیف جسٹس تھے ہمارے گلزار احمد، ان کے خلاف کتنی گندی زبان استعمال کی گئی. مطلب کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ اور سب جھوٹ، سب غلط. اب خاتون اول اور عمران خان صاحب کے لیے، وہ بھابھی ہیں، بہن ہماری، ان کے لیے غلط انفارمیشن کہ انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے، طلاق ہو رہی ہے. یار کیا کر رہے ہیں یار؟ مطلب یار ہماری بیویاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی یہ چلا دے. فار ایگزامپل میں صرف سمجھانے کے لیے آپ سے بیان کروں، آپ شادی شدہ ہیں سر؟ یہ بتائیے مجھے، آپ شادی شدہ ہیں؟ ماشاءاللہ. خدا نہ خواستہ میں یہ کہہ دوں کہ آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں اور آپ کی بیگم صاحبہ نے آپ کو جو ہے وہ بہت ناراض ہو کے طلاق دے کے آپ کو، یا آپ سے ناراض ہو کے چلی گئیں اور طلاق ہونے والی، کیسا لگے گا؟ اپنے پہ رکھ کے سر نہیں ہاں، تو یہی تو ہے. کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے آپ کریں گے کہ آپ کا لیگل رائٹ قانون نے دیا ہوا ہے. آپ کا اب لیگل رائٹ ہوگا کہ اس کے خلاف کرمنل آفینس بھی آپ سٹارٹ کریں. دنیا جہاں میں دیکھیں، لیگل رائٹ ہی تو دے رہا ہوں میں آپ کو، یا لیگل رائٹ ہی تو ریاست آپ کو دے رہی ہے. یہ لیگل رائٹ اب آپ کا ہوگا کہ نہ صرف آپ ڈیفیمیشن کا سوٹ کریں گے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کرمنل چارہ جوئی بھی کریں گے، جس کا کنکلوژن 6 مہینے میں. اب میں آپ کے دوسرے سوال پہ آتا ہوں. ایک تو جو HRCP کی آپ نے بات کی، مجھے نہیں پتہ انہوں نے کیا کہا ہے. یہ میں بات مان نہیں سکتا کہ انہوں نے صحیح طرح اس کو اسٹڈی اگر کیا ہو تو وہ اس کو میرے خیال میں ان سے انٹریکشن اگر ہوگا تو وہ بالکل اس کو ریوائز کریں گے اگر انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے. کیونکہ دیکھیں HRCP یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیک نیوز ہونی چاہیے اور فیک نیوز کے لیے کرمنل آفینس بھی نہیں ہونا چاہیے، بھائی ایسی ہونا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. بھائی آپ انگلینڈ میں دیکھ لیجئے، امریکہ میں دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے وہاں، جو جن کی ہم جو سمجھے اگزامپل دی جاتی ہے. جو آپ نے دوسری بات کی کہ یہ
عدالت کا جو نظام ہے وہ بڑا خراب ہو جائے گا، اور لوگوں کو تو انصاف ملتا نہیں، اور ملتا ہے تو ڈاکٹر قدیر خان پتہ نہیں کتنا عرصہ، تو یہ وہی تو کر رہا ہوں کہ 6 مہینے میں اس کو کنکلوڈ کریں. اور اس کے لیے کیا دیکھیں ہے کیا ایشو کیا ہے. اب جج صاحب نے جو ٹرائل کورٹ ہیں، اگر وہ 6 مہینے میں اس کو کنکلوڈ نہیں کرتے تو وہ خط لکھیں گے، چیف جسٹس کو خط لکھیں گے، لا سیکٹری کو، اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہمارا سالو کرو، وٹنس نہیں آ رہا، میرے پاس اسٹینو موجود نہیں ہے، میرے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، میرے پاس سٹاف کم ہے. تو جب تک وہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، اور صرف اس وجہ سے اگر ڈیلے ہوتا ہے جو کہ پلازیبل وجہ نہیں ہے، تو پھر تو دیکھیں معاشرہ آگے پھر کیسے چلے گا. اگر وہی جو پرانے قوانین ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا. جی سر. الیکشن ایکٹ میں ترمیم یا امریکہ کا قانون لانے میں پیپلز پارٹی نے اس کو مسترد کر دیا، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ لیکن یہ کس طرح ممکن ہوگا جس کے خلاف خبر چل رہی ہے وہ نہ جائے، دوسرے بندے چلے جائیں، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ ممکن ایسے ہے کہ آپ نے سیکشن 44 پڑھا ہے CRPC کا. صحیح آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نا، صحیح وہ پڑھیں آپ. سیکشن 44 CRPC کا یہ کرمنل لاء کا ایک بیسک پرنسپل ہے جو کہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اچھا پیپلز پارٹی نے اگر ان قوانین کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو شاید پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فیک نیوز ہو، تو وہ اچھے ہمارے دوست ہیں یار، بھائی ہیں اساں جو با ہیں. میں یہی کہوں گا نا. جی سر. جو ہوا ہے یہ ماضی کے لیے بھی کارآمد ہے کہ جو ماضی میں الزامات لگے ہیں، یا صرف فیوچر؟ پھر میں اپنا سوال کرتا ہوں. اچھا یار یہ تو آپ نے بڑی ایک جورسپروڈنس کی بات کر دی ہے، کیونکہ یہ ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، PLD 69 سپریم کورٹ ہے، پیج نمبر مجھے یاد نہیں ہے. کیپٹن اسد کا کیس ہے، عدنان یا کیپٹن اسد. تو یہ بعض جو آرڈیننسز یا ایکٹس آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں، یا بعض امینڈمنٹس ریٹرو ایکٹیو ہوتی ہیں اور بعض نہیں ہوتی، اس کا وہ پرایا دیا گیا ہوا ہے. تو ہم نے جان کے اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ پروسپیکٹیو یا یہ ریٹروسپیکٹیو ہے یا نہیں ہے، یہ عدالتوں کی مرضی، عدالت اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ فریڈم عدالت کی ہونی چاہیے. ایک منٹ میرا اس میں سوال تھا کہ اگر ماضی کے کیسز کو دیکھ سکتے ہیں تو شہباز شریف پر، نجم سیٹھی پر الزام لگا عمران خان نے 35 کروڑ 1 ارب رشوت کا، تو وہ بھی کیس میں نواز اس کے عمران خان کے خلاف جا سکتے ہیں. دوسرا FIA اور نیب جو ہے کسی کو گرفتار کر لیتا ہے الزام لگا کر کے اتنے بعد میں ثابت نہیں کر پاتا، تو کیا جو شخص بری ہو جاتا ہے وہ بھی پھر نیب کے خلاف جا سکتا ہے؟ جی بالکل جا سکتا ہے. اسپیشلی ایگزسٹنگ لاء بھی ہے، اور جو ہم کرمنل ریفارمز لے کے آئے ہیں جو کہ پرسوں میں نے اسپیکر صاحب کو دیا ہے نیشنل اسمبلی میں، تو اس کے اندر تو بڑے کمپنسیشنز ہیں کہ اگر کوئی کوئی فیک مقدمہ قائم کرتا ہے، جھوٹا مقدمہ قائم کرتا ہے، وہ ثابت نہیں ہوتا. اور پھر دیکھیں ثابت نہ ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو کوئی ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے یا اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور بعض دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ثبوت یہ مل جاتا ہے کہ بالکل جھوٹا مقدمہ تھا، تو عدالت اس میں بڑی ٹھیک ٹھاک سزا بھی دے سکتی ہے اور کمپنسیشن بھی دے سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کی حکومت جو ہے، جو PTI کی حکومت ہے، اس کے چل چلو کا وقت ہے، اور آپ لوگوں نے جو ٹائم گزار لیا الزامات لگا کے جو کچھ بھی کہہ کے، اب آنے والا وقت جو اس کے اندر ہمارے اوپر کوئی الزامات نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ کل ہمارے خلاف کچھ طرح کی بات؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو آپ تھوڑی سی الٹی بات کر رہے ہیں. اگین ود ڈیو ریسپیکٹ، ایک تو میں یہ مانتا نہیں کہ ہمارے چل چلاؤ کا وقت ہے، اگر ہے تو ہے، کوئی نہیں، وہ تو اللہ کی، اور اگر کسی کے پاس میجورٹی ہے، کسی کے پاس میجورٹی تو لے آئے نا. دیکھیں ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، آئی ایم ویری کلیئر کہ کسی کے پاس میجورٹی ہے ضرور آ جائے، کسی کے پاس نہیں ہے تب بھی کوئی بات نہیں. اچھا اگر بالفرض میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر ہمارے چل چلاؤ کا وقت ہے تو یعنی ہم تو اپوزیشن میں آ گئے، تو ہمیں تھوڑی سوٹ کرے گا یہ لاء. وہ سوال نہیں کر رہا، نہیں بعض سوال بھائی وہ سوال نہیں، سوال اس کے علاوہ. جی رافع وہاں سے جی آپ اس وقت کراچی کے اندر
جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، پولیس چیف یہ کہتے ہیں کہ جو قانون سازی ہوئی ہے وہ ناکافی ہے، مجرم 6 مہینے کے اندر چھوٹ جاتے ہیں، جو کرمنلز اب مارے جا رہے ہیں یا پکڑے جا رہے ہیں وہ 6 مقدمات میں ہوتے ہیں، ان کو ضمانت مل جاتی ہے۔ ایک طرف یہ حال ہے قانون کا کہ کمزور قانون کی منشگافیوں سے وہ بچ جاتے ہیں سارے کرمنلز، دوسری جانب ریاست اپنے لوگوں کے لیے، ایلیٹس کے لیے یہ آرڈیننس لا رہی ہے۔ عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آپ لوگ ایوانوں میں پہنچے ہیں، بجائے کہ لوگوں کے لیے آپ یا عوام کے لیے کوئی قانون سازی کریں، آپ اپنے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، کیوں؟ یار میرے سر آپ کا نام کیا ہے؟ عاطف حسین۔ عاطف، یار پھر آپ نے جو ہمارے امینڈمنٹس ہیں وہ پڑھے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے وہ ہمارے امینڈمنٹس پڑھے ہوتے تو آپ یہ سوال کرتے ہی نہیں۔ اور یہ جو پولیس چیف ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے جو کرمنل لاء میں جو ہم نے امینڈمنٹس انٹروڈیوس کیے ہیں، میری آپ سے گزارش ہوگی عاطف حسین، آپ میڈیا کی آواز بلند کریں، اور وہ جو عوام الناس کے لیے جو کرمنل لاء ریفارمز آئے ہیں جس کے اندر 750 کے قریب امینڈمنٹس ہیں، وہ ایسے امینڈمنٹس ہیں کہ یہ جو 6 مہینے کی آپ کیا بات کر رہے ہیں وہ یہی تو ہے، وہ یہی تو کانسیپٹ ہے کہ وہ 6 مہینے میں فیصلہ جو ہونا ہے کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے تو وہاں 9 مہینے کر دیے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے بہت سے ریزنز ہیں۔ تو لہٰذا جج صاحب جو ٹرائل جج ہیں ان پر یہ سب سے بڑی یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے 9 مہینے میں۔ ان کو پھر بتانا ہے اپنے ہائی کورٹ کو کہ یہ مسائل ہیں، مجھے وہ مسائل ہائی کورٹ ہو یا جج صاحب ہوں، حکومت کو بتائے اگر حکومت کچھ کر سکتی ہے، نہیں تو یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور یہ بائی دا وے یہ ایلیٹ کے لیے نہیں ہے، ود ڈیو رسپیکٹ، یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سچ کی طرف بڑھے؟ اور وہ جو 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہے، دیکھیے سب سے بڑی ذمہ داری، یہ جو 3 پلرز آف دا اسٹیٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو کنسٹرکشن یا ریکنسٹرکشن ہے معاشرے کی، وہ آپ لوگوں پہ۔ ضمنی سوال ہے، قندیل بلوچ کا قاتل رہا ہو جاتا ہے، یہاں پر ہم فیک نیوز کے پیچھے پڑے ہیں۔ نہیں تو کیا نہیں، تو 2 الگ الگ باتیں ہیں نا۔ قندیل بلوچ کا جو بھائی سنیں نہیں سنیں نا، ریفارمز ابھی ٹیبل ہوئے ہیں نا، اور وہ کس نے؟ منسٹری آف لاء نے چھوڑا ہے ان کو، پرائم منسٹر نے چھوڑا ہے، ایکوٹ کیا ہے، کس نے ایکوٹ کیا ہے؟ اسی لیے تو ریفارمز آ رہے ہیں۔ دیکھیں دو چیزوں کو کانٹرڈکٹری نہ بنائیں، وہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے۔ قندیل بلوچ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی ود ڈیو رسپیکٹ وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جی رافع صاحب، 90 کی دہائی سے رینجر یہاں پر موجود ہے، اسٹریٹ کرائمز میں کوئی کمی نہیں ہے، لوگ مستقل مر رہے ہیں۔ کیا ایک شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہیں، وزیر اعظم، ان کو کراچی آنے کی فرصت نہیں ہو رہی ہے، نہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہے؟ کیا کراچی کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت؟ اور دوسرا یہ کہ آپ اتنی کوششیں کر رہے ہیں اور حکومت کو بچانے کے لیے ترمیم بھی لا رہے ہیں، الیکشن ایکٹ بھی، سب کچھ، آپ کی وزارت کو پہلا نمبر نہیں دیا گیا، اس پہ افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، مجھے بالکل افسوس نہیں ہے۔ اور دیکھیے جہاں تک کہ MKM پاکستان کا تعلق ہے، وہ کسی وزارت سے کمپٹیشن میں نہیں ہے، نہ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے، سارے ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، لیکن باقی جو عوام کا رد عمل ہے وہ نیچرلی عوام کا رد عمل ہے۔ جہاں تک کہ شیخ رشید کی بات آپ نے فرمائی، دیکھیے جو لا اینڈ آرڈر ہے یہ گورنمنٹ آف سندھ نے دیکھنا ہے، جو مین اس میں اسٹیک ہولڈر ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ہے، وہ شیخ رشید نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ۔ انلیس اینڈ انٹل جو گورنمنٹ آف سندھ ہے وہ بالکل آپ سمجھیے سیریس ہو اس معاملے میں تو مسئلہ ہے۔ اور میں گورنمنٹ آف سندھ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ دیکھیے یہ کیونکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے، یہ لا اینڈ آرڈر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو ہر طرح سے تمام ایکشنز لینے چاہیے۔ اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں، جب تک لوکل گورنمنٹ فعال نہیں ہوگی تب تک یہ لا اینڈ آرڈر، دیکھیں جو اسٹریٹ کرائمز ہے نا، اس کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے اور ہے۔ اور یہ جو 140A جب صحیح طرح ٹرانسلیٹ ہو کے عوام تک آئے گا تو اس میں جب تک یہ لا اینڈ آرڈر کا حصہ جو ہے یہ بھی عوام کے پاس، لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں آئے گا تو صحیح تدارک نہیں ہوگا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ فیک نیوز کے حوالے سے جو یہ آرڈیننس ترتیب دیا گیا ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جو ایک دوسرے پر جوش خطابت میں، تقاریر میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہر تقریر میں سے کوئی ایک جملہ اٹھا کے کوئی کمپلیننٹ بن جائے گا؟ اس طرح تو ساری اسمبلی کے لوگ جو ہے
وہ لائن میں لگ جائیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, اسی لیے میں نے کہا تنقید کریں. دیکھیے فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. فیک نیوز اور تنقید میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے. یس کہیں کہیں گرے ایریا ضرور ہے, لیکن 90% 95% جو ہے یہ بڑا بلیک اینڈ وائٹ ہے, اس میں گرے ایریا نہیں ہے. سر الیکٹڈ حکومت ہے, جمہوری حکومت ہے, تو آرڈیننس پہ بار بار کیوں جاتے ہیں؟ کچھ آرڈیننس ایسے آئے جو بعد میں رد ہو گئے, آپ اسمبلی سے منظور نہیں کروا پائے, تو کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آرڈیننس پہ کیوں چلا رہے ہیں حکومت؟ اس میں سپلیمنٹ یہ ہے کہ جب آپ کی مکمل جو گفتگو ہم نے سنی تو آپ نے صرف فیک نیوز کی بات کی, اور فیک نیوز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی جرنلسٹ یا کہ نام نہاد جرنلسٹ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ملوث ہیں, تو سر اس کے لیے قوانین باڈیز کیمرہ موجود ہے, وہ کیوں نہیں استعمال ہوتے؟ ایک اسپیشل آرڈیننس کیوں لایا جا رہا ہے؟ تو آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ کیمرہ ایکٹیو نہیں ہے. جو واقعہ بھی ہوا محسن بیگ صاحب کا, اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا کہ اگر کیمرہ نوٹس دیتا اس چینل کو, ان کو بلایا جاتا ہے, FIA سمن دیتا کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کریں. اس طرح کی جو چیزیں متواتر ہو رہی ہیں, اس سے گورنمنٹ کا اور جرنلسٹ کا, میڈیا کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا آرڈیننس جو کہ فیک نیوز کے لیے آپ لے کر آ رہے ہیں, اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو اور زیادہ بڑھائے گا؟ ود ڈیو ریسپیکٹ ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایسا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن پہلے میں ان کے اور آپ کا جو ضمنی آرڈیننس سے ریلیٹیبل سوال ہے یہ بڑا ریلیونٹ ہے. اس کو دیکھیے صحیح کانٹیکس میں صحیح طرح سامنے رکھنے کی تھینک یو ویری مچ آپ مجھے موقع دے رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد آج کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, آئین پاکستان ہے, اس کے اندر ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کے 2 راستے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایز اے بل انٹروڈیوس کر دیں اسمبلی میں, چاہے سینٹ میں انٹروڈیوس کریں یا نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس کریں, اور وہ پھر کمیٹیوں میں جا کے اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتی ہے یا نہیں بنتی. دوسرا طریقہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کا ہے کہ آرڈیننس پروملگیٹ کر دیں, اور آرڈیننس پروملگیٹ کرنے کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں لے کیا جاتا ہے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, اور اس کے بعد وہی پروسیجر ہوتا ہے, کمیٹیوں میں جاتا ہے اور بعد میں وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنتا ہے. اچھا, آرڈیننس اگر غلط تھا تو 18ویں ترمیم جس نے بھی بنائی وہ اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیتی. کیوں نہیں ڈیلیٹ کیا؟ نہیں کیا نا. ساتھ ساتھ اگر آرڈیننس غلط تھا تو یہ 73 میں جو بھٹو صاحب کا کانسٹیٹیوشن تھا, جو بھٹو صاحب نے اور حفیظ پیرزادہ نے بنایا تھا, تو اس میں ڈیلیٹ کر دیتے. اس میں کیوں رکھا آپ نے؟ پھر 72 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی رکھا, 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی رکھا, اور 56 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی رکھا, انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. پورا میں جواب دوں کہ لمبا جواب ہے تھوڑا سا, ایم سوری. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ آرڈیننس آ گیا غیر جمہوری ہے, تو میرے خیال میں غیر جمہوری وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہوتی, جو لاء میں نہیں ہوتی. جو چیز بھی لاء اور کانسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے تو وہ غیر جمہوری نہیں ہوتی. ایک تو یہ بات ود ڈیو رسپیکٹ سامنے آ جائے. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ آرڈیننس میکنگ سے جب لاء ایکشن میں آتا ہے تو اس کی جو پٹ فالز ہیں, جو اس کی غلطیاں ہیں, وہ سامنے سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہم نے اینٹی ریپ کا لاء بنایا, اینٹی ریپ کا جب لاء بنایا تو اس کا پہلے آرڈیننس کیا, اور جان کے کیا. اس لیے کیا کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ اس میں انیکشن غلطیاں کہاں کہاں ہو سکتی ہیں. جب وہ اینٹی ریپ کا آرڈیننس نافذ العمل ہوا, اس کے اندر کم سے کم 5-6 جگہیں ایسی تھیں جو کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہاں غلطیاں ہو رہی ہیں, اور اس کو پھر اس کا تدارک آیا. یعنی جب وہ پارلیمنٹ میں لے ہوا تو اس کے اندر وہ تمام امینڈمنٹس کیے گئے. تو ود ڈیو رسپیکٹ, کیونکہ دیکھیں یہ اپوزیشن کی زبان ہے, آرڈیننس فیکٹری, اور بھائی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, 18ویں ترمیم میں جو آپ لوگ نے بنایا تھا چینج کر دیتے. تو تھوڑا سا سمجھیں یہ پلیز, یہ جو اپوزیشن آپ کو ورغلا رہی ہے, اس ورغلانے میں نہیں آئے. یا تو آپ کے ہیں, آپ سارے میڈیا جو ہے مل کے کہیں, اور سارے اپوزیشن بھی مل کے کہیں. آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھرمار تھی آرڈیننسز کی, پی ایم ایل این میں بھی تھی,
تو یا تو وہ کہتے کہ جی ہم نے کبھی آرڈیننس نہیں پاس کیا، تو یہ غلط ہے. مطلب اس دھوکے میں نہیں آئے کہ آرڈیننس بنانا جو ہے وہ غیر جمہوری ہے. اچھا جی، اب آپ نے فرمایا کہ پیمرا ہے اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے. نہیں، کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. ود ڈیو رسپیکٹ کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل آیا ہے فار دا فرسٹ ٹائم، یہ گورنمنٹ یہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل لے کے آئی ہے. اگر ڈیفیسٹ ہوتا تو کیوں لایا جاتا؟ دوسری چیز یہ جو پیمرا ہے اس کا جورسڈکشن کچھ اور ہے. کسی بھی مہذب معاشرے میں پیمرا بھی ہے، پیکا کی طرح کے قوانین بھی ہیں، جنرل کرمنل لاء بھی ہے اور ڈیفیمیشن ٹائپ کے کا بھی لاء بھی ہے. یعنی سول بھی ہے، کرمنل بھی ہے، اسپیشلسٹ لاء بھی ہے اور ریگولیٹر کا بھی لاء ہے اور سوشل میڈیا رولز بھی ہیں. تو کوئی ایسی چیز پاکستان میں نہیں کی گئی ہے جو انہونی ہے، جو غلط ہے. جی آپ نے الیکشن ایکٹ لاسٹ کویسچن الیکشن ایکٹ میں ترامیم یا الیکشن رول میں بالخصوص ترامیم کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہونا چاہیے. کیا کہ یہ الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے، اس کے اس میں رولز میں قواعد میں ترمیم کرنا حکومت کو سمجھتا ہے. دوسرے کہ ایسے موقع پر جب خیبر پختونخوا میں اب بلدیاتی الیکشن ہار گئے، کیا وزیر اعظم وہاں پہنچیں گے اگر دوسرے مرحلے میں تو الیکشن جیت جائیں گے؟ اس کی لاجک بنیادی طور پہ کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، کون سی وجہ سے یہ لاجک ایشو ہوا آرڈیننس پہ؟ گڈ کویسچن، دس از اے گڈ کویسچن. کیونکہ دیکھیے سوال جس سوال سے ایک بہتری آئے اور کلیریفیکیشن ہو تو بڑا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے لاء نہیں بنانا. اگر اس نے لاء بنانا ہو تو بات بالکل صحیح ہے. کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مشاورت سے لاء بنائیں گے، کہیں نہیں لکھا کانسٹیٹیوشن میں، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لاء ہوگا وہ پارلیمان بنائے گی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس لاء کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. تو وہ جو پہلا آپ کا سوال ہے، الیکشن کمیشن اچھے لوگ ہیں، میں کوئی ہمارے دل کے قریب ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ کہنا، دیکھیں اگین یہ اپوزیشن کا نیریٹو ہے. اپوزیشن کے نیریٹو کو دیکھیں آپ، میری گزارش آپ سب سے ہے، گورنمنٹ کا بھی نیریٹو دیکھیں، اپوزیشن کا بھی دیکھیں، پھر قانون کو اسٹڈی کریں اور پھر جو صحیح چیز بنتی ہو اس پہ آپ ٹکا کے اسٹینڈ لیں. تو اپوزیشن کہتی ہے یہ تو ای سی پی کا کو یوزرپ کر دیا ان کا جورسڈکشن. میں کہتا ہوں اچھا جی دکھائیے مجھے کہاں یوزرپ کیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ ای سی پی اپنا لاء خود بنائے گی؟ کہیں نہیں لکھا ہوا، بلکہ الٹا لکھا ہوا ہے. جو دوسری بات آپ نے کی کے پی میں الیکشن پی ٹی آئی ہار گئی، یہ تو آپ کسی پی ٹی آئی والے سے سوال کریں. میرا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے، ہم لوگ ایلائز ہیں نمبر 1. سیکنڈلی میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن ہارے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم وہاں جائیں گے اور کنویسنگ کریں گے اور الیکشن جیت جائیں گے؟ آئی ڈونٹ ہیو دا کرسٹل بال، تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. جو آرمی چیف کی مدت کے حوالے سے آرڈیننس پاس ہوا تھا اس میں تھوڑی سی تشریح وضاحت کرتے ہیں کہ جو 64 ایئرس ان کی مدت ملازمت کی گئی ہے وہ اب ریٹائرڈ ہوں گے یا پہلی دفعہ ایکسٹینشن لیں گے یا ایکسٹینشن لے سکتے ہیں؟ دیکھیں آرڈیننس تو نہیں ہے، وہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ بن چکا ہے نا، وہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ بن چکا ہے. ابھی چلیں گے نا یہاں سے تو میں آپ کو اس کی کاپی دوں گا، آپ اس کو اسٹڈی کرنا، پھر آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق ہے، نہیں متعدد بار ایم کیو ایم والوں سے ہم یہ پوچھتے ہیں. کس سے پوچھا آپ نے؟ خالد نہیں، خالد مقبول نہیں، خالد مقبول نہیں کہیں گے کبھی. جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اپنی وزارت سے کہ ایم کیو ایم علیحدہ ہو رہی تو اب ان سے پوچھا کہ فاروق نسیم نے دیا، وہ کہتے تھے وہ ہمارے وزیر نہیں ہیں. نہیں سمجھے وہ بات کیا کر رہے ہیں، چاہے خالد بھائی ہوں یا عامر بھائی ہوں، بات کیا کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کی ریکوائرمنٹ لاء منسٹری نہ تھی نہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایم کیو ایم جانے. ایم کیو ایم کی ریکوائرمنٹ تھی 2 وزارتیں جس میں لاء منسٹری نہیں تھی، یہ بھی ٹھیک ہے. ان کا یہ کہنا کہ ایک وزیر تو وہ ہے جس پہ ہم نے آپ سے مانگا تھا، آپ نے ہمیں وزارت دی، بالکل درست ہے. تو اس میں تضاد کدھر ہے؟ کراچی میں وفاقی وزیر